خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، چونکہ یہ نماز کم پڑھی جاتی ہے اور جو لوگ روزانہ پڑھتے ہیں ان کی تو عادت لگ جائے گی اور وہ جان جائیں گے اور ان کو یاد بھی رہے گا کہ کب ہمیں کس طرح پڑھنا ہے، تو بار بار کی تکرار سے تو ذہن میں محفوظ ہو جائے گا سارا طریقہ۔ لیکن جو بار بار نہیں پڑھتے، ہفتہ میں ایک بار پڑھیں گے یا مہینہ میں ایک بار پڑھیں گے یا سال میں ایک بار پڑھیں گے، تو ان کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اور دشواری کس طرح کی کہ وہ تسبیحات پڑھنا کہیں کہیں بھول جاتے ہیں۔ اب رکوع سے کھڑے ہو گئے تو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن وہ عام دوسری نمازوں کی طرح وہ سیدھا چلے گئے، پھر سجدے میں بھول گئے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی بھول جائیں تسبیحات، یا یہ کہ کم پڑھ سکیں، یا تو بھول ہی جائیں یا کم پڑھ سکیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جیسے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھنا تھا آپ کو 10 مرتبہ لیکن نہیں پڑھ سکے، تو آپ وہ تعداد سجدے میں پوری کر لیں گے۔ سجدے میں وہ تعداد آپ پوری کر لیں گے۔ یا پڑھے تو تھے لیکن 10 نہیں پوری کر سکے تھے، اپنے انداز سے آپ نے 6-7 مرتبہ پڑھ لیا اور سمجھا کہ 10 ہو گئی، پھر خیال آیا کہ نہیں وہ تو کم ہو گئی، تو پھر آپ اس کو جو 3 یا 4 جو بھی کم رہ گئی ہیں ان کو آپ سجدے میں پوری کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک سجدے میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا تھا لیکن آپ نے نہیں پڑھ سکے، تو یا تو بالکل نہیں پڑھ سکے یا پڑھے تو کم پڑھے، تو کم پڑھے تو بھی اور نہیں پڑھے تو بھی دوسرے سجدے میں آپ اس کی تلافی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اس میں رخصت ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ بھی آتا ہے، اب یہ ظاہر بات ہے کہ کم پڑھی جانے والی نماز ہے تو کوئی اور بھی خطا ہو سکتی ہے اور بھی غلطی ہو سکتی ہے پڑھنے کے دوران، تو اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، اس غلطی کی وجہ سے کوئی واجب چھوٹ جائے، تو واجب چھوٹ جانے کی صورت میں جس طرح اور نمازوں میں سجدہ سہو ہے، اسی طرح اس میں بھی سجدہ سہو ہے۔ باقی نمازوں میں بھی سجدہ سہو ہے، چاہے نماز آپ کی سنت ہو یا فرض ہو یا واجب ہو یا نفل ہو، کوئی بھی ہو، ہر نماز میں واجبات ہیں، تو واجب ترک ہو جانے سے سجدہ سہو جس طرح فرض نماز میں آپ کرتے تھے اسی طریقے سے اس میں بھی کریں گے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ چھوٹ سکتی ہیں، تو آپ کو کیا ہے وہ واجب کے ترک پر سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اب رہ گئی بات کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ سجدہ سہو کرنا پڑ رہا ہے آپ کو کسی واجب کے ترک کی بنیاد پر، تو وہ جو سجدہ آپ کریں گے تو کیا اس میں بھی یہ تسبیحات پڑھنی پڑیں گی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تسبیحات جو پڑھنے کی ہیں وہ اصلی سجدے میں ہیں، سجدہ سہو میں یہ تسبیحات نہیں پڑھنے کی ہیں۔ اس بات کو بھی دھیان رکھیں، ورنہ 300 سے زائد تسبیحات ہو جائیں گی۔ اور جو فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ مخصوص طریقہ ہے اس کی تعداد بھی مخصوص ہے۔ تعداد کی خصوصیت بھی کبھی کبھی فضیلت میں شامل ہو جاتی ہے۔ اگر اس تعداد سے کسی چیز کو آپ گھٹا دیجئے یا بڑھا دیجئے تو وہ فضیلتیں نہیں رہ جاتی ہے، تو تعداد کی خصوصیت بھی شامل ہوا کرتی ہے۔ تو آپ کو تعداد نہیں بڑھانی ہے تسبیحات کی، تسبیحات وہ کل ملا کر 300 ہی رہیں گی، تو اسی لیے سجدہ سہو کہیں کرنا پڑ جائے تو ان میں آپ کو یہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے احباب کو یہ تسبیح یاد نہیں ہوگی، تو پھر سے میں ان کو دہرا دیتا ہوں 2-3 بار تاکہ آپ اچھی طرح اس کو یاد کر لیں۔ باقی چیزیں تو آپ کو وہی کرنی ہے جو اور نمازوں میں آپ کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کوشش کریں اپنی زندگی میں ایک نیاپن لانے کی، ایک اضافہ کرنے کی۔ جس طرح آپ بازار دنیا میں
بہت ساری چیزوں کا اضافہ چاہتے رہتے ہیں کہ میری زندگی میں ان چیزوں کا اضافہ ہو جائے، میرے گھر میں اس چیز کی کمی ہے وہ چیز آ جائے، میرے کپڑوں میں یہ کپڑا نہیں پہنا ابھی تک میں نے تو میں ذرا اس کپڑا کو بھی استعمال کروں، میرے گھر میں یہ کھانا نہیں پکا تو آج وہ کھانا پکا کے دکھاؤں، یا میرے گھر میں اس چیز کی سہولت نہیں ہے تو وہ لا کے دوں۔ تو دنیاوی آشائش کے لیے، دنیاوی عیش و آرام کے لیے اور حیات دنیاوی کی آرائش و زیبائش کے لیے اگر آپ نت نئے دن کچھ نہ کچھ نئے پروگرام سوچتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی اخروی حیات کی آرائش و زیبائش کے لیے اور اخروی زندگی کی راحت رسانی کے لیے بھی ہمیں کبھی کبھی نیاپن لانا چاہیے۔ نیاپن کا مطلب آپ کی زندگی میں نیاپن، وہ چیز تو نئی نہیں ہوگی، چیز تو پرانی ہوگی، وہ تو دور نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی آئی ہوئی چیز ہوگی، آپ کی زندگی کے لیے نئی ہوگی تو کچھ نہ کچھ نیا اپنی زندگی میں لانا چاہیے تاکہ آپ کی جو روحانی دنیا ہے، جو آپ کی ایمانی دنیا ہے، جو آپ کی اخروی دنیا ہے وہ سنور سکے، وہ سج سکے اور آپ کی نیکیوں میں اور نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے۔ اس لیے ہمیں رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں روزوں کو بھی کثرت کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ زاہدہ عابدہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگنے لگتا تھا کہ سرکار افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی روزہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے تسلسل کے ساتھ آپ روزہ رکھا کرتے تھے اس ماہ رجب کے اندر۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اللہ توفیق دے، کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر ہم ماہ رجب کا روزہ رکھیں، اس میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں۔ البتہ خواتین کے لیے الگ حکم ہے۔ خواتین نفلی روزہ رکھنے سے پہلے اپنے شوہر سے پوچھ لے، کوئی بھی نفلی روزہ رکھنے سے پہلے اپنے شوہر کی اجازت لے لے۔ اگر ان کا شوہر اجازت دے تو رکھے، اور اگر ان کا شوہر اجازت نہ دے تو نفلی روزے نہیں رکھیں۔ اب اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے خواتین کے ذمہ کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تمام امور خانہ داری کی ذمہ داریاں ان کے سر پہ ہوتی ہے، بچوں کی ریکھ دیکھ اور پھر گھر کے انتظام انصرام اور تمام دیگر اہتمام، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سینا پرونا۔ اگرچہ ابھی کی خواتین میں یہ سب چیزیں کم ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی بحیثیت خاتون کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں تو ان کے اوپر رہتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا شوہر جو باہر رہنے والا ہو، اب وہ گھر پہ آیا ہے اور آپ روزے سے رہیں گی تو ان کو اچھا نہیں لگے گا اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ کس قدر انسانی نفسیات کے مطابق قانون میں لچک پیدا کرتا ہے، الحمدللہ، کہ خواتین کو یہ حکم ہے کہ شوہردار اگر ہیں وہ تو اپنے شوہر کی اجازت سے نفلی روزے رکھیں گی اور نفلی روزوں کا اہتمام کرے گی۔ تو بے شک اس کی فضیلتیں ہیں، لیکن خواتین کے لیے تو شوہر کی اطاعت، ان کی خوشنودی اور ان کو خوش رکھنا یہ بہت بڑی اطاعت ہے، بہت بڑی سعادت ہے ان کے لیے۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، المرأة الصالحہ التی اذا نظر الیہا زوجہا سرتہ، نیک عورت وہ ہے کہ جب اس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو یہ اس کو خوش کر دے۔ الحمدللہ، خوش کرنے میں بہت سارے معانی اور مطالب پوشیدہ ہیں۔ خوش کرنا کس انداز میں، کس طرح خوش کر دے؟ تو خوش کرنے کا طریقہ بہت ہے، وہ تو خوش کرنے والیاں جان سکتی ہیں کہ کتنے طریقے ہیں، اور ان میں سے چند جو بالکل ظاہر و باہر طریقے ہیں کہ شوہر آئے تو ان سے مسکرا کے ملاقات کرنا، انہیں سلام کرنا، محبت سے پیش آنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، وہ آنے کے وقت میں کس چیز کی ضرورت ان کو پڑ سکتی ہے سفر سے آنے کے بعد، ان چیزوں پر دھیان دینا، اپنی آرائش اور زیبائش اور پہناوا اوڑھاوا سے بھی ان کو خوش کرنا، ان کی نگاہوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ سب اداؤں اور مطلب خوش اداؤں سے ان سے ملاقات کرنا۔ بہت ساری خواتین ہیں جو بہت ہی منحوس انداز میں رہتی ہے اپنے شوہروں کے ساتھ، جس کا نتیجہ بھیانک ہوتا ہے، بعد میں وہ بد نگاہی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا شوہر اور اس کی نگاہیں آوارہ پن کا شکار بن جاتی ہیں اور آوارگی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو چاہیے خواتین کو کہ اپنے بناؤ سنگار سے، آرائش اور زیبائش سے، اپنے رکھ رکھاؤ سے اور اپنی ادائے زندگی سے اور اپنے ناز و انداز سے
اپنے شوہر کا دل خوش رکھے. ایسی خاتون کو تو اللہ کے محبوب نے نیک ہونے کی بشارت دیا ہے, سند دے دیا ہے, بلکہ المرأۃ الصالحہ, نیک عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کو خوش کرے. افسوس کا مقام ہے کہ آج ان چیزوں پر نظر کم رہتی ہے, اور خواتین بازار جانے پر خوب آرائش کریں گی, خوب زیبائش کریں گی, بن کے سنور کے سج کے نکلیں گی, اور اسی گھر میں اس کا شوہر کہیں سے آنے والا ہوتا ہے تو اس کے انتظار میں یہ بن سنورنے کا تصور بھی نہیں کر پاتی ہے. تو یہ الٹ ہو گیا ہے. مزارات مقدسہ پر جائیں گے تو خوب بن سنور کے جائیں گی, شوہر سے ملاقات کا وقت آئے تو اس میں وہ عام لباس میں رہیں گی. تو یہ سب چیزیں کمزوری کی ہیں. تو یہ ذیلی طور پر, ضمنی طور پر میں نے عرض کر دیا, جو کام ہی کی چیزیں ہیں. یہ بتا رہا تھا کہ رجب کا روزہ رکھنا چاہیے, لیکن خواتین کو اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. میرے نبی نے بات یہ بتا دی, لا نبی آباد